معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور تمام امتوں میں ایک اعزاز بخشا۔ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور جتنی امتیں اس دنیا میں آتی رہی ہیں، ان تمام امتوں میں امت محمدیہ کا مقام ایسا ہے جیسے پورے بدن میں سر کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سب سے قریب ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، تو نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی بھی آپ کی نبوت ہے اور ابھی بھی آپ کی ہی رسالت ہے، اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت و رسالت یعنی ہم مرحوم نہیں ہوئے، ہم یتیم نہیں ہوئے۔ آج بھی ہم اسی نبی کی امت ہیں جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ اپنے نبی کو دیکھتے تھے، آج ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات سے ہیں۔ لہذا ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی قرار دیا ہے، سید الانبیاء قرار دیا ہے، امام الانبیاء قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا جو نظام تھا، دنیا میں جو ماحول تھا، آپ سب کو معلوم ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے تمام مذاہب میں بہت اتھل پتھل ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسانیت کو سکون پہنچا سکے، اطمینان پہنچا سکے، عدل و انصاف ان پر قائم کر سکے۔ دوسرے مذاہب میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، آخرت کا تصور ایسا نہیں ہے جیسا مذہب اسلام میں دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام میں ہر کام میں آخرت کا تصور ہے۔ کوئی نیک کام کرو گے اس کو آخرت میں دیکھو گے، کوئی برا کام کرو گے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ہر کام سے پہلے انسان کو یہ تصور دیا گیا ہے کہ تم نیک کام کرو یا برا کام کرو، آخرت میں تجھے یہ ملنے والا ہے۔ یہ تصور کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا، اسی لیے ان کے یہاں انسان جب مرتا ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں اور راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ پیغام دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ کسی جنازے میں جاتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، اس وقت اس دعا کو اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کی جو حقیقت ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ آخرت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تم کسی انسان کو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہو، کسی کو قبر میں دفن کرتے ہو،
تو تم یہ سوچ لو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، منہا خلقناکم، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا، اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ہم بھیج رہے ہیں، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تجھے لوٹا رہے ہیں، اور آخرت میں تجھے پھر اسی مٹی سے ہم اٹھائیں گے۔ یعنی زندگی کا فلسفہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے خود پیدا نہیں ہو گئے، بغیر پیدا کیے ہوئے، بغیر کسی کے تم خود پیدا نہیں ہوئے۔ جیسے آج بہت سارے دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود وجود میں آ گئی، جو کچھ بھی ہم زمین و آسمان اور دنیا میں دیکھتے ہیں ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے خود بخود یہ دنیا پیدا ہو گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی تو ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر انسان کے لیے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی پیغام کو، اسی حکم کو اور اسی درس کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی میت کے وقت یہ یاد دلاتا ہے کہ اے انسان تو خود بخود دنیا میں نہیں آ گیا، منہا خلقناکم، تجھے میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم اسی آدم کی اولاد ہیں۔ جتنے بھی آدمی ہیں اسی آدم سے ہیں، تو جب ہمارے باپ دادا جو سب سے بڑے ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو ان کی اولاد بھی مٹی ہی سے پیدا ہوئی۔ تو مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں دوبارہ ہم تجھے لوٹا رہے ہیں، اور پھر ہم ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے ہم تجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ پیغام دیتا ہے اور یہ خیال دیتا ہے، یہ تصور دیتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایک دن پیدا کیا ہے، ایک دن ہماری موت آئے گی اور ایک دن پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان تم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو ایک دن دیکھو گے، وہی ایک دن آخرت۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ ہم دوبارہ اسی مٹی سے ہم تجھے نکالیں گے۔ آخرت میں سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ذریعے سے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انسان کو یہ خیال دیا، تصور دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا یہ سچ ہے، اور ہم مٹی میں دوبارہ جا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے، تو آخری والا سچ کیوں نہیں مانتے؟ جب تم نے دو سچ مانا، انسان مٹی سے پیدا ہوا یہ سچ ہے، پھر دوبارہ ہم مٹی میں ڈال رہے ہیں یہ بھی سچ ہے، انسان کو ہم مٹی میں دفن کرتے ہیں، تو پھر آخری والے کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ تجھے پیدا کریں گے، دوبارہ ہم مٹی سے تجھے اٹھائیں گے، جمع کریں گے آخرت میں۔ اے انسان، جس طرح پہلے کے دونوں سچ ہیں اسی طرح آخری والا بھی سچ ہے۔ قیامت قائم ہوگی، آخرت آئے گی اور میدان حشر قائم ہوگا، تمہارے کیے ہوئے کا نتیجہ اور رزلٹ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو یہ جو تصور ہے یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا کہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سہارا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں ایک دن ملنے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے، نیکی، انسان کی فطرت میں نیک کام کرنا ہے، انسان کی سوچ میں نیکی ہے، بھلائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، انسان کو تو شیطان نے بہکایا تھا۔
انسان بذات خود اس کے اندر شرارت نہیں ہوتی، شیطان اس کو شریر بناتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، شیطان اسے گمراہی کے دلدل میں ڈالتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا ماحول ایسا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں تصور نہیں تھا کہ ہمیں مرنا ہے۔ لوگ دشمنی کرتے تھے تو پیڑھی کی پیڑھی گزر جاتی تھی، نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھیں اور لوگ اسی میں کٹتے تھے، ہلاک ہوتے تھے، برباد ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دوستوں کو، دشمنوں کو ایک بنایا، بیگانوں کو ایک بنایا، اجنبیوں میں رشتہ مواخات قائم فرمایا، شیر و شکر بنایا، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے جان لینے پر تلے ہوئے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانے والے بن گئے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ اسلام ہی کا جادو تھا، یہ اسلام ہی کا اثر تھا، ورنہ ان کو ملانے کے لیے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور مذہب نہیں تھا، اور مذہب نہیں تھا جو دشمن اور دوست کو ایک بنائے، جو بھائی بھائی کو ایک بنائے، جو خاندان خاندان کو ایک بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دوست کو، دشمنوں کو ملایا۔ جو جان کے دشمن تھے جان نثار دوست بنایا، جو ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے ان کے لیے محبت کا جام پیش کرنے والے بن گئے۔ تو یہ اسلام کے اثرات تھے، یہ اسلام کے اخلاق تھے، یہ اسلام کی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام میں آتے گئے اور اسلام اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آپ اس بات پر اپنے سر کو فخر سے اونچا کیجئے کہ اس دور فرقہ پرستی میں بھی، فرقہ پرستی کا دور ہے، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ فرقہ پرستی کے دور میں بھی دبی زبانوں سے پس پردہ اسلام کے قانون کو فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی کلکتہ میں ایک بہت بڑا بھیانک واقعہ ہوا جو اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چھایا رہا، اور آج بھی اس کی کلپیں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، چاہے وہ بیٹی کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی درندگی ہوئی ہے تو بحیثیت انسان ہونے کے ہمیں بھی درد ہوا، ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور ہر مظلوم بیٹی کے ماں باپ یہی چاہیں گے کہ جس نے یہ درندگی کی ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، جس نے یہ بربریت کی ہے، اسے سزائے واقعی قرار ملے، اسے واقعی قرار سزا ملے، اسے پھانسی کی سزا ملے، اسے بھی جان گوانی پڑے، اس کی بھی جان لی جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، وہی ہوا جو فطرت کی آواز تھی۔ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک فطرت کی آواز تھی جس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ ان کے ماں باپ کیا چاہیں گے؟ جن کے بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ کیا چاہیں گے؟ جن کے رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ تو فطرت کے مطابق اسلام کا قانون ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ جو انسان کی فطرت چاہتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ انسان اگر تعصب کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار لے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ان کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام کا قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام میں قانون کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ، کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟
اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ لڑکی اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو اسلام میں فجلدوہم کل 100 جلدہ، یعنی ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور اگر ایسا کرے تو ان کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ چنانچہ جب وہاں کلکتہ میں ایسا ہوا تو وہاں کی حکومت نے باقاعدہ ایک بل پاس کیا، ایک قانون پاس کیا اور یہ کہا کہ اب اگر ہمارے اسٹیٹ میں اگر ایسا ہوتا ہے تو 10 دن کے اندر مجرم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام ہی کا تو قانون ہے۔ یہ اسلام کا قانون بول کر فالو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے یہاں سخت سے سخت سزا اس لیے نافذ کر رہے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر دوسرے کو ہمت نہ ہو سکے ایسا جرم کرنے کی، دوسرے کو 100 بار سوچنا پڑے ایسے گھنونے کام کرنے کی۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام اس وقت بھی فرقہ پرستی کے دور میں بھی الحمدللہ اپنی آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا میں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے، اسلامی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے، اسلامی احکامات کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرقہ پرستی سے اور تعصب میں آ کر اسلام کے قانون کو دیکھے گا، وہ یہ کہے گا بڑا سخت قانون ہے، بڑی شدت ہے، بہت تشدد ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اسلام میں ہماری بیٹیوں کے چہروں پر نقاب ہے، ہماری بیٹیوں کے چہرے پر حجاب ہے، مسلم عورتوں پر برقع ہے۔ خود غیر مسلم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو عورتوں کے عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بربریت ہوتی ہے، ان میں اکثر خواتین غیر مسلم ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مسلمان عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوتا جو ہندو برادری اور غیر مسلم برادری کی عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پردہ نہیں ہے، ان کے یہاں محرم غیر محرم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں تو محرم اور غیر محرم کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں، 5 پلر۔ اسلام کے 5 پلر ہیں: توحید، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ توحید بیچ کا پلر ہے اور 4 کونوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو حج یہ 5 پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ ہر صاحب نصاب پر حج کرنا فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اور جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، مطلب کیا ہے، وہ اتنا مالدار ہے کہ حج کرنے کی اس کو سہولت ہے، آنے جانے کا کرایہ ہے، وہاں 40 دن رہنا ہے، اس کا خرچہ ہے، گھر والوں کے لیے خرچے کا سارا انتظام ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، مکمل اللہ نے ان کو فارغ بنایا ہے، وہ حج کر سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بالکل فٹ ہے۔ اب اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ لیکن عورت کے لیے اتنی تمام شرطیں اگر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک شرط ان کے لیے ایکسٹرا ہے، وہ مالدار ہے، فٹنس بھی ہے، میڈیکل کے اعتبار سے سب صحت مند ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، آنے جانے کا خرچ بھی ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت پر کتنا رحم فرمایا۔ وہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، جیسے مرد ساری شرطوں کے بعد وہ حج کر سکتا ہے، عورت ہے اس کے لیے ساری شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک شرط ان کے لیے ایکسٹرا ہے، ایک شرط ان کے لیے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ ہی حج کو جا سکتی ہیں۔ محرم رشتہ دار ان کے لیے ہونا ضروری ہے، غیر محرم کے ساتھ وہ حج کو جائے گی نہ عمرہ کو جائے گی۔
نہ حج کو جا سکتی ہے نہ عمرے کو جا سکتی ہے۔ تمام کتابوں میں ہماری یہی ہے، حدیث میں یہی ہے، تمام دینی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ اگرچہ حکومت سعودیہ یا حکومت ہند کی طرف سے یہ قانون بن گیا ہے کہ ایک عورت غیر محرم کے ساتھ بھی، بغیر محرم کے ساتھ بھی وہ جا سکتی ہے، یہ ان کا قانون ہے، لیکن اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ حج کو جائے یا عمرے کو جائے۔ اس بات کو نوٹ کریں، بہت ساری جگہوں پر دعا کے لیے جانا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جا رہی ہیں تو کسی اور کے ساتھ جا رہی ہیں، کوئی اور کسی کے ساتھ جا رہی ہیں، رشتے کے ہیں، دور کے ہیں، جو غیر محرم ہیں ان کے ساتھ وہ جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے جو بغیر محرم کے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کو نکلتی ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے لیے ساری سہولتیں ہیں، صرف ایک شرط محرم رشتہ دار نہیں ہے، مطلب ان کا بیٹا نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے یا بھانجا نہیں ہے، داماد نہیں ہے، جو محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں وہ اگر نہیں ہے تو ان کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے، حج بدل کروانا ضروری ہے۔ یعنی خود وہ حج نہیں کرے گی، دوسرے سے حج بدل کروا لے گی۔ یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر کسی عورت پر حج فرض ہو گیا لیکن محرم نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنا حج کسی اور سے کروا لے، خود نہ کرے۔ تو ہمارے یہاں تو محرم اور غیر محرم کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عبادت بھی ہماری رک جاتی ہے اگر محرم نہ ملے۔ غیروں کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے جتنی بھی بربریت ہوتی ہے وہ غیر مذہبوں میں ہوتی ہے، اسلام کی شہزادیوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ہماری جو مسلم بیٹیاں ہیں، مسلم عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں کا تحفظ دیا ہے، ان کی عصمت کا تحفظ دیا ہے۔ اگر اسلامی حجاب استعمال کریں، اسلامی پردہ اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی عزتوں کو کوئی چھو نہیں سکتا، ان کی عزتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام دیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ آج ہماری مسلم عورتوں کے اوپر جو نقاب ہے، جو برقع ہے، وہ ایسی ننگی اور ایسا بے پردہ وہ برقع ہے کہ اس برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے، ایسا برقع کہ جس برقعے سے جسم کی ساخت اور بناوٹ نظر آئے، ایسا برقع جو جسم کی ہیئت کو ظاہر کر دے۔ یہ برقع پردے کے لیے نہیں ہے، بے پردگی کے لیے ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ ان کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، اپنی بہو بیٹیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنی نگرانی نہ کر لیں، اپنا تحفظ نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ پولیس پر بھروسہ کرنا، لوگوں پر بھروسہ کرنا یہ آپ کی نادانی ہے۔ خود آپ اپنی حفاظت کریں، خود آپ اپنا بندوبست کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی بہو عورتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج ہمارا ماحول جو ابھی ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، ملک کے مختلف صوبوں میں جو ارتداد کی ہماری بہو بیٹیاں، بہنیں، جو مسلم عورتیں، لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جو چلی جا رہی ہیں، یہ بھی بڑا افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اسے روکنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو بھی تدبیریں ہو سکے، جو پیرنٹس ہیں، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور یہ نہ سوچیں یہ واقعہ یو پی کا ہے، یہ واقعہ پنجاب کا ہے۔ آپ کے بنگلور میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے بنگلور میں بھی اس طرح کی ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلم لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 تاریخ ہے،
انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن مجھے اس وقت جو بہت ہی اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے، بہت ہی حساس مسئلہ ہے، جو پورے ملک میں ایک جنگی پیمانے پر اس مہم کو شروع کی گئی ہے، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا۔ میں نے پچھلے 1-2 جمعے سے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جو ہمارے پروجوں نے، جو ہمارے باپ داداؤں نے وقف کی ہے زمینیں جو ہمارے لیے وقف کی ہیں، جو عبادت کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے جو ہمارے پروجوں نے زمینیں وقف کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے یہ پراپرٹی ہوگی، اس کا کوئی اور مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ نہ متولی اس زمین کو بیچ سکتا ہے، نہ صدر سیکریٹری اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، اس کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ہاں، متولی اس کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، صدر سیکریٹری اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پروجوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ہندوستان میں بے شمار وقف کی ہیں زمینیں، بہت زمینیں وقف کی ہیں۔ اب حکومت ہند جس طریقے سے 3 طلاق کے خلاف بل پیش کیا، اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ 3 طلاق کو ایک کرنے کی جو ان کی سازش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی ہوتی رہے، بدکاری ہوتی رہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی میں نہ بنے، میاں بیوی میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، ہمیشہ اختلاف ہوتا رہے، نہ بیوی سکون سے ہے نہ شوہر سکون سے ہے، الگ ہونے کے لیے بالکل بےتاب ہیں، رشتہ توڑنے کے لیے بےتاب ہیں، دونوں کی طرف سمجھوتا ہو گیا، تو اسلام میں اس کی سہولت ہے، بھائی آپ دونوں طلاق دے کے الگ ہو جاؤ۔ لیکن حکومت نے 3 طلاق کو ختم کر کے ایک کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو اس کو حکومت طلاق نہیں مانے گی، یعنی آپ پھر بھی میاں بیوی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد آپ الگ ہو گئے، بیوی الگ زندگی گزارے، شوہر دوسری شادی کرے، بیوی اس کی دوسری شادی کر کے سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن یہ حکومت چاہتی ہے کہ مسلمان جہنم میں پستے رہیں اور ان کی زندگی یوں ہی گھستی رہے اور چکی کے دونوں پارٹ کی طرح سے ان کی زندگی یوں ہی رگڑتی رہے۔ چنانچہ حکومت نے جو 3 طلاق کے خلاف جو قانون پاس کیا، یہ مسلمانوں کی ہمدردی میں نہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں، بلکہ مسلمانوں میں ہمیشہ بدکاری ہوتی رہے۔ طلاق کے بعد اگر بیوی نے کمپلین کر دیا تو حکومت اس شوہر کو جیل بھی ڈال سکتی ہے۔ تو جیل جانے کے خوف سے 3 طلاق کے باوجود میاں بیوی کیا کہیں گے؟ چلو اب پھر سے میاں بیوی ہم بن کر رہتے ہیں بغیر نکاح کے، اور نکاح 3 طلاق کے بعد ہوگا بھی نہیں۔ تو میاں بیوی کو پھر سے میاں بیوی طلاق ہونے کے بعد مجبور رکھنے کے لیے یہ حکومت نے ایسا قانون بنایا ہے۔ اسی طرح سے وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل 2024 حکومت نے ایک قانون بنایا ہے، مطلب بل ابھی پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ ہمارے یہاں جو پہلے وقف کا جو ایکٹ تھا، وقف کا جو قانون تھا، بہت سادہ ہے، لیکن اب اس میں حکومت کچھ کریکشن کر کے اس میں کچھ ایڈ کر رہی ہے وقف بل میں۔ تو اس میں جو جو چیزیں وہ ایڈ کر رہے ہیں وہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے خلاف ہے، اور وقف پراپرٹی پر ہڑپنے اور اس پر قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جتنی ملی تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہو، تحفظ شریعت ہو، تحفظ اسلامی ہند ہو، جتنی تنظیمیں ہیں
الحمدللہ تمام تنظیموں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے کہ ہم اس بل کو ریجیکٹ کریں گے، ہمیں اس بل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو وقف کا قانون ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے، جمعیت علماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور تمام ملی تنظیموں نے اپنے اپنے لیٹر پیڈ پہ اس کو جاری کیا ہے، اور حکومت جب پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کیا گیا تو اپوزیشن اور حلیف جماعتوں نے بہت زوردار انداز میں اختلاف کیا، یعنی اعتراض کیا کہ اس سے تو مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی ہڑپ لینے کی ایک بات آ جائے گی۔ تو اپوزیشن پارٹیوں کے اختلاف کی وجہ سے پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کے سامنے یہ بل پاس ہو گیا، یہ بل پیش کیا گیا جے سی پی کے سامنے، یعنی دو پارلیمنٹ لوک سبھا اور ودھان سبھا، لوک سبھا اور اسمبلی، یہ دونوں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، پارلیمان ہوتی ہیں، ان کی جو مشترکہ جو کمیٹی ہوتی ہے ان کے سامنے یہ بل پیش کیا گیا، اور وہاں سے یہ بات وہاں سے جاری کیا گیا کہ اب مسلمانوں سے رائے لی جائے کہ یہ وقف ترمیمی بل 2024 کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ تمام ملی تنظیموں نے ہر ایک کے اوپر یہی ہے کہ ان کی بات کو نہ مانا جائے، ان کی بل کو واپس کیا جائے۔ ہمارے لیے وقف بل جو پہلے سے بنا ہوا ہے، وقف کا قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے وہ کافی ہے۔ تو حکومت نے، یعنی جے سی پی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے 13 سپٹمبر تک موقع دیا ہے اپنی اپنی رائے بھیجنے کے لیے، اپنی اپنی رائے بھیجیں، اور اس میں یہی ہے لکھا ہوا کہ ہمیں وقف بل کی جو 2024 کو جو حکومت نے پیش کیا ہے اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس میں کوئی قانون میں کوئی اس میں اضافہ نہ کیا جائے، ایڈ نہ کیا جائے۔ لہٰذا جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہماری سہولت کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے QR کوڈ جنریٹ کر کے جگہ جگہ پر لگایا گیا ہے۔ ہماری مسجد میں بھی مختلف جگہوں پہ، دیواروں پہ، پلروں پہ، گیٹ پر لگایا گیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی جمعہ کے بعد آپ کو پہلا کام یہی کرنا ہے، خود بھی کریں اور اپنے گھر میں جتنے لوگ بڑے فون یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فون، ان کے ذریعے سے ایک کام کرنا ہے۔ کام یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے فون سے اسکین کریں گے، گوگل میں جا کے اس میں جو سائڈ میں لینس ہوتا ہے، کیمرہ ہوتا ہے، اس سے آپ اسکین کریں گے، اس میں بلو لکیر آئے گی، اس لنک کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو جی میل پر لے کر جائے گا۔ جی میل کو آپ اوپن کریں گے تو جو لکھنا تھا حکومت کو ہماری طرف سے وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، پوری بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارے لیے وقف کا قانون کافی ہے، لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جی میل اوپن کریں گے اور جی میل میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو یہ سارا مواد اس کے اندر موجود ہوگا، آپ کو صرف سینڈ کا بٹن دبا دینا ہے۔ بہت آسان ہے، الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ وہاں موجود ہوں گے، اور ایک مرتبہ آپ اگر کر لیں گے تو بہت آسان ہوگا۔ اسکین کریں گے، بلو لکیر آئے گی، اور پھر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو جی میل اوپن ہوگا، جی میل میں جائیں گے، اس میں سینڈ اوپر ہوگا، خالی کلک کرنا ہے، کچھ لکھنے کا نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کر کے جائیں اور اپنے گھر پر بھی اس کا فوٹو پکڑ کر جائیں، اور وہاں بھی یہی کریں جو آپ یہاں کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے زیادہ یہ ہونا چاہیے، ہماری طرف سے جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فون سے، ایک ای میل آئی ڈی سے ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کے گھر میں جتنے فون ہیں، اسمارٹ فون، اس کے ذریعے سے آپ یہ کام کریں۔ انشاءاللہ ہماری مثال ایسی ہی ہوگی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک
چڑیا ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ تجھے معلوم نہیں، آج اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، میں اس آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہنے والے نے کہ ارے تمہاری چونچ میں ایک قطرہ پانی ہے، اس آگ کو کیا کرے گا یہ پانی؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا کہ میرے دوست کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو بچانے کی کوشش کس نے کی تھی، اس میں میرا نام تو آئے گا، بچانے والوں میں، آگ بجھانے والوں میں میرا تو نام آئے گا۔ تو شریعت کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے جو لوگ میدان میں لڑ رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں، کوئی پارلیمنٹ میں آواز بلند کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی کسی لائن سے آگے بڑھ رہا ہے، کم سے کم ہمارے لیے ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے ہم احتجاج تو درج کروا سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اہمیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ 13 تاریخ ہے، وہی آخری دن ہے، یعنی 13 سپٹمبر تک حکومت کی طرف سے آخری دن ہے۔ ہماری اس طرف توجہ ہو اور ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے ہم اپنے احتجاج کو درج کرنے کے لیے آج کوشش کریں، اور پھر پورے ہفتے جہاں تک ہماری پہنچ ہو، جہاں تک ہمارے دوست احباب ہوں، وہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ اس کام کو کروائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔